بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرات اساتذہ اکرام کو دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کی یادیں تازہ کرائیں۔ ان حضرات اساتذہ کرام کی تنخواہ 10 روپے ماہانہ یا 15 روپے ماہانہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ جب تنخواہ مقرر ہو گئی اور اپنے اوقات مدرسے کے ہاتھ فروخت کر دیے، اس لیے ان حضرات اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ اگر مدرسے کے اوقات کے دوران مہمان یا دوست احباب ملنے کے لیے آتے تو جس وقت وہ مہمان آتے فوراً گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے اور پھر ان کو جلد از جلد نمٹانے کی فکر کرتے، اور جس وقت وہ مہمان چلے جاتے اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے۔ پورا مہینہ اس طرح وقت نوٹ کرتے رہتے۔ پھر جب مہینہ پورا ہو جاتا تو وہ اساتذہ باقاعدہ درخواست دیتے کہ اس ماہ کے دوران ہم نے اتنا وقت مدرسے کے کام کے علاوہ دوسرے کاموں میں صرف کیا ہے، لہذا براہ کرم ہماری تنخواہ میں سے اتنے وقت کے پیسے کاٹ لیے جائیں۔ وہ حضرات اساتذہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس وقت کی تنخواہ لے لی تو وہ تنخواہ ہمارے لیے حرام ہوگی، اس لیے واپس کر دیتے۔ آج تنخواہ لینے کے لیے تو درخواستیں دی جاتی ہیں، تنخواہ کٹوانے کے لیے درخواست دینے کا آج تصور بھی مشکل ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، جن کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں، تقویٰ میں، معرفت میں بہت اونچا مقام بخشا تھا۔ جس زمانے میں آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے اس وقت آپ کی تنخواہ ماہانہ 10 روپے تھی۔ پھر جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور تجربہ بھی زیادہ ہو گیا تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ حضرت والا کی تنخواہ بہت کم ہے، جبکہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ضروریات بھی زیادہ ہیں، مشاغل بھی زیادہ ہیں، اس لیے تنخواہ بڑھانی چاہیے۔ چنانچہ مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ اب آپ کی تنخواہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے ماہانہ کر دی جائے۔ جب تنخواہ تقسیم ہوئی تو حضرت والا نے دیکھا کہ اب 10 کے بجائے 15 روپے ملے ہیں۔ حضرت والا نے پوچھا، یہ 15 روپے مجھے کیوں دیے گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ مجلس شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے کر دی جائے۔ آپ نے وہ تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور دارالعلوم دیوبند کے محتم صاحب کے نام ایک درخواست لکھی کہ حضرت آپ نے میری تنخواہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے کر دی ہے، حالانکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پہلے تو میں نشاط کے ساتھ 2-3 گھنٹے سبق پڑھا لیتا تھا اور اب میں کم پڑھا پاتا ہوں، وقت کم دیتا ہوں، لہذا میری تنخواہ میں اضافہ کا کوئی جواز نہیں، لہذا جو اضافہ آپ حضرات نے کیا ہے یہ واپس لیا جائے اور میری تنخواہ اسی طرح 10 روپے کر دی جائے۔ لوگوں نے آ کر حضرت والا سے منت سماجت شروع کر دی کہ حضرت آپ تو اپنے تقوی اور ورع کی وجہ سے اضافہ واپس کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیاں رک جائیں گی، لہذا آپ اس کو منظور کر لیں۔ مگر انہوں نے اپنے لیے اس کو گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو چند روز کی ہے، خدا جانے آج ختم ہو جائے یا کل ختم ہو جائے، لیکن یہ پیسے جو میرے پاس آ رہا ہے کہیں یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔ دارالعلوم دیوبند عام یونیورسٹی کی طرح نہیں تھا کہ استاد نے سبق پڑھا دیا اور طالب علم نے سبق پڑھ لیا، بلکہ وہ ان اداؤں سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر سے بنا ہے، اس ورع اور تقوی سے بنا ہے، لہذا یہ اوقات جو ہم نے بیچ دیے ہیں یہ امانت ہیں، اس میں خیانت نہ ہونی چاہیے۔ آج سارا زور حقوق کے حاصل کرنے پر ہے۔ حقوق حاصل کرنے کے لیے جلوس اور جلسے ہو رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اس بات پر احتجاج ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو۔ ہر شخص یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرا حق دو، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ دوسروں کے حقوق جو مجھ پر عائد ہو رہے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آج یہ مطالبہ تو ہر شخص کر رہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، مجھے ترقی ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے اتنی چھٹیاں ملنی چاہیے، مجھے اتنا الاؤنس ملنا چاہیے، لیکن جو فرائض مجھے سونپے گئے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔
حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری یہ ذہنیت برقرار رہے گی کہ میں دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتا رہوں اور مجھ سے کوئی حقوق کا مطالبہ نہ کرے، میں اپنے فرائض سے غافل رہوں اور دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتا رہوں، یاد رکھو اس وقت تک دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہونے کا صرف ایک راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی نگرانی کرے، میرے ذمہ جو فریضہ ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ جب اس بات کا احساس دل میں ہوگا تو پھر سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ بیوی کے جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کر دوں، بس بیوی کا حق ادا ہو گیا۔ بیوی کے دل میں احساس ہو کہ میرے ذمہ شوہر کے جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کر دوں، بس شوہر کا حق ادا ہو گیا۔ مزدور کے دل میں احساس ہو کہ مالک کے میرے ذمہ جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کر دوں، مالک کا حق ادا ہو گیا۔ اور مالک کے دل میں احساس ہو کہ مزدور کے میرے ذمہ جو فرائض ہیں وہ میں ادا کر دوں، مزدور کا حق ادا ہو گیا۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک حقوق کے مطالبے کے صرف نعرے ہی لگتے رہیں گے، تحفظ حقوق کی انجمنیں قائم ہوتی رہیں گی اور جلسے جلوس نکلتے رہیں گے، لیکن اس وقت تک کسی کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے سامنے مجھے اس کے حقوق کا جواب دینا ہے۔ بس دنیا میں امن و سکون کا یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔